کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور کوئی دوسرا بندہ اس کو نہ پڑھنے دے اور اس کو قتل کر دے؟ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، ہم نے ان 5 چیزوں کو ٹوٹل دین سمجھ لیا، لیکن آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ بلڈنگ بنانا چاہے، اس کی بنیاد بنا کر وہ خوش ہو جائے کہ میں نے محل تعمیر کر دیا، میں نے کوٹھی بنا لی، گھر بنا لیا، اور اس میں شفٹ ہو، افتتاح کرے، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے نا۔ بھئی ابھی تو تم نے صرف بنیادیں رکھی ہیں، گھر کی بنیادیں رکھی ہیں، ابھی تو سارا کام پیچھے ہے، ابھی اس کی چنائی ہونی ہے، لینٹر ڈلنا ہے، پھر اس نے دروازے لگنے ہیں، کھڑکیاں لگنی ہیں، وائٹ واش ہونا ہے، ساری اس میں ڈیکوریشن کی چیزیں آنی ہیں، تو پھر تب جا کے بلڈنگ مکمل ہوگی۔ لیکن ہم ان جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ہم انہی کو ٹوٹل دین سمجھ بیٹھے ہیں، ٹوٹل اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج تک ہمیں یہی کچھ بتایا گیا، یہی کچھ سکھایا گیا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے تشریف لائے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان کو بس یہ 6 نمازیں بتا دو پڑھنی، نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، روزے کس طرح مہینے کے رکھنے ہیں، اس کے بعد ان کی چھٹی ہے۔ آج موازنہ کرنا ہے کہ ہم جس کو کل دین سمجھے بیٹھے ہیں، اس کا کوئی بھی رکن ادا کرنے کے لیے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور کوئی دوسرا بندہ اس کو نہ پڑھنے دے اور اس کو قتل کر دے؟ جی کبھی کوئی ایسی مثال سنی ہے؟ زندگیاں گزر گئی ہیں کہ فلاں بندہ نماز کے لیے جا رہا تو اس کو اس نے روک کر قتل کر دے، تم نے نماز نہیں پڑھنی، یا روزہ رکھنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے کسی نے روکا؟ آپ اعتراض کر سکتے ہیں جی یہاں پہ کسی نے روکنا ہے کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے۔ آپ غیروں کی مثال دیکھ لیں، یورپ میں جو لوگ ہمارے رہتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جب وہ نماز پڑھنا چاہیں، جمعہ پڑھنا چاہیں، رمضان کے روزے رکھنا چاہیں، حج اور عمرہ کرنا چاہیں، تو ان کو وہ غیر مسلم بھی نہیں روکتے۔ ایسی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب ہے، تم اس کے مطابق اپنی عبادت کرو۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر یہی کل دین ہے تو پھر انبیاء کے ساتھ لوگ زیادتیاں کیوں کرتے رہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان کیا تو فرعون کیوں خلاف ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام لیا تو نمرود کیوں خلاف ہو گیا؟ اور کیوں اس نے آپ کو آگ میں ڈال دیا؟ سوچے نا ذرا، اگر یہی دین تھا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر 4 بندے مولوی صاحب کے جا کے ختم پڑھنا، کل شریف کا ختم پڑھنا، 10 کا ختم پڑھنا، اگر یہی دین تھا تو انبیاء علیہ السلام پر لوگوں نے، مشرکین نے، کافروں نے کیوں زمینیں تنگ کر دی؟ کئیوں کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، کئیوں کو آروں سے چیر دیا، کئیوں کو آروں سے چیر دیا، کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام کا دیکھ لے آپ کہ 40 سال سے مکہ کے مشرکین آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، 40 سال صادق اور امین کہتے، ہر بات قبول کرتے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے کیونکہ آپ امین ہیں۔ لیکن جب کوئی صفا پر آپ نے توحید کی بات کی، سرداروں کو اکٹھا کر کے انہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو، یہ 360 بت خدا نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے کیوں دشمن ہو گئے؟
سوچنے والی بات ہے نا بھائی. جو 40 سال سے صادق اور امین مان رہے ہیں وہ کیوں دشمن ہو گئے اور جان کے دشمن ہو گئے؟